बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 का सबक जो है 11 शुरू करेंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हा। सबसे पहले इसका हम सबक की जो है रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसके एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा जी, इसमें सोचें और बताएं आप अपने जेब खर्च का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या आपने मुश्किल वक्त में किसी दोस्त की कभी मदद की है? अगर की है तो बताएं। तो इन दोनों सवाल का जवाब जो है ये आपकी एक्टिविटी पर है, यानी कि आपके डेली रूटीन पर है। अगर आपको जेब खर्च मिलता है तो आप बताएंगे कि आप अपने जेब खर्च को यानी पॉकेट मनी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा है कि आपने अभी कभी किसी दोस्त की मुश्किल वक्त में मदद की है, तो अगर की है तो उसके बारे में बताएं कि हाँ जी की है। और नीचे सवाल है कि आप जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन दो बेटियों का निकाह हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हा से हुआ था, वो हज़रत रुकैया रज़ी ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी ताला अन्हा थीं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हा तलफ़्फ़ुज़, कहत, मायूसी, नाउमीदी, नफ़ा, ज़ुल्नूरैन, तोसी, जन्नतुल बकी। एक बार मदीना मुनव्वरा में सख्त कहत पड़ा। खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई। हर तरफ मायूसी और नाउमीदी फैली हुई थी। अल्लाह ताला से इस कहत के ख़ात्मे की दुआएं की जा रही थीं। इसी दौरान एक तिजारती काफ़िला मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। इस काफ़िले में गल्ले से लदे हुए 1000 ऊँट थे। मदीना के ताजरों को पता चला तो वो दौड़े दौड़े आए। वो इस गल्ले को ख़रीदना चाहते थे ताकि मौके से फ़ायदा उठाकर ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त कर सकें। उन्होंने गल्ले के मालिक को दुगनी कीमत की पेशकश की, लेकिन वो राज़ी ना हुआ। ताजरों ने कीमत में मज़ीद इजाफा कर दिया, लेकिन गल्ले के मालिक ने फिर कहा मुझे इससे ज़्यादा नफ़ा मिल रहा है। ताजरों ने हैरत से पूछा, वो कौन है जो आपको इतना ज़्यादा नफ़ा दे रहा है? उसने जवाब दिया, मेरा अल्लाह ताला एक के बदले 10 गुना देता है। ये कहकर उसने वो गल्ला लोगों में मुफ्त बांट दिया। मदीना मुनव्वरा से कहत दूर हो गया और लोग खुशहाल हो गए। ये अजीम इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हा थे। हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हा 576 ईस्वी में मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आप रज़ी ताला अन्हा का ताल्लुक़ कबीला कुरैश के एक शाख बनु उमैया से था। उन दिनों अरब में लिखने पढ़ने का रवाज बहुत कम था। आप रज़ी ताला अन्हा के वालिदैन ने आप रज़ी ताला अन्हा को पढ़ाया लिखाया और अच्छी तरबियत की। जवान होने के बाद हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हा ने गल्ले और कपड़े की तिजारत शुरू कर दी। आप रज़ी ताला अन्हा सच्चे और दयानतदार ताजर थे, इसलिए बहुत जल्द मालदार हो गए। आप रज़ी ताला अन्हा अपनी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा भलाई और नेकी के कामों में खर्च करते थे। हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हा की सखावत, नेकियों और अच्छी आदत की वजह से छोटे बड़े सब आप रज़ी ताला अन्हा की इज़्ज़त करते थे। हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हा ने अपने दौरे खिलाफत में बहुत से काबिल ज़िक्र काम किए, जैसे आप रज़ी ताला अन्हा ने कूफा में मुसलमानों के लिए अज़ीम शान काजी मुकर्रर किए, खाना काबा के इर्द गिर्द के मकानात ख़रीद कर हरम शरीफ को खुला करवाया, मस्जिद नबवी की तोसी करवाई, मस्जिदों में मौज़नों की तनख्वाहें मुकर्रर की और वहाँ खुशबुएँ जलाने को रवाज दिया। इन कामों के अलावा आम लोगों की भलाई के लिए भी बेशुमार काम किए। नबूवत के 13वें बरस मुसलमान मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना पहुँचे तो मदीना मुनव्वरा में उन्हें पानी के मसले का सामना करना पड़ा। पूरे इलाके में पीने के पानी के जितने भी कुएँ थे सबका पानी खारा था। सिर्फ एक कुआं ऐसा था जिसका पानी पीने के काबिल था। उसका मालिक एक यहूदी था जो मुसलमानों को बहुत महंगे दामों पानी फ़रोख्त करता था। मुसलमानों ने इस बात की शिकायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की। सब सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हा इकट्ठे हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो इस कुएं को ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दे? ऐसा करने पर अल्लाह ताला उसे जन्नत में चश्मा अता करेगा। ये सुनकर हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हा ने वो कुआं उस यहूदी से ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साहबजादी हज़रत रुकैया रज़ी ताला अन्हा की शादी हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हा से हुई। उनकी वफ़ात के बाद
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی آپ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا، اس لیے آپ رضی اللہ عنہا کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے۔ ذوالنورین کے معنی ہے دو نور والا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جنتی قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 ساتھی ایسے بھی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنت کی خوشخبری دی تھی، انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تقریباً 12 برس پر مشتمل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 72 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک جنت البقیع میں واقع ہے۔ ٹھہریں اور بتائیں اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ کتنے گنا زیادہ کر کے دے گا؟ 10 گنا۔ ذوالنورین کے کیا معنی ہیں؟ دو نور والا۔ عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کی تھی کہ جنت ان کو ملے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کہاں واقع ہے؟ جنت البقیع میں۔ ہم نے سیکھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خوب سخاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین بھی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ اچھا اسٹوڈنٹس، جنت البقیع جو ہے اس کے بارے میں یہاں نیچے لکھا گیا ہے کہ جنت البقیع جو ہے وہ مدینہ منورہ میں مسجد نبی کے قریب واقع قبرستان کا نام ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اکابر ساتھی آرام فرما ہیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ تو مشق میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ دیے ہوئے الفاظ کے معنی ہیں، ان کو سمجھیں گے۔ توسیع کا معنی ہے کشادگی یعنی کہ کھلا، سخی فیاض مخیر، ذوالنورین دو نور والا، کھارا نمکین، دام قیمت، قحط خشک سالی یعنی کہ کمی ہو جانا، اناج کی نفع فائدہ، وقف خدا کے نام پر چھوڑنا۔ سوال نمبر 2 ہے سبق کے مطابق درست لفظ لکھ کر خالی جگہ پر کرنی ہے۔ ایک بار مدینہ منورہ میں سخت ڈیش پڑا، تو یہاں پر ہم لکھیں گے قحط۔ کیا پڑا تھا؟ قحط۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کی ایک شاہ ڈیش سے تھا، تو اس کا نام ہے بنو امیہ۔ بنو امیہ سے تھا۔ صرف ایک ڈیش ایسا تھا جس کا پانی پینے کے قابل تھا، تو یہاں پر آئے گا کنواں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ڈیش برس کی عمر میں وفات پائی تھی، تو یہ ہے 72۔ اچھا، یہاں پہ سوال نمبر 3 ہے سبق کے مطابق درست جواب کا انتخاب کر کے اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ نمبر 1 ہے قافلے میں غلے سے لدے ہوئے اونٹوں کی تعداد تھی 1000۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے تقریباً 12 سال۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں ثواب ملے گا 10 نیکیوں کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں عظیم الشان مقرر کیے قاضی۔ جنت البقیع قریب ہے مسجد نبوی کے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، دیے ہوئے سوالوں کے جواب ہیں، اس کے لیے ہم نوٹ بک پر چلیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ اس میں سے سوال نمبر الف ہے مدینہ منورہ کے تاجر غلے کو کیوں خریدنا چاہتے تھے؟ اس کا جواب ہے کہ مدینہ منورہ کے تاجر غلے کو اس لیے خریدنا چاہتے تھے تاکہ موقع سے فائدہ اٹھا کر غلہ زیادہ قیمت پر فروخت کر سکیں۔ سوال نمبر ب ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غلہ لوگوں میں مفت کیوں تقسیم کیا؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجر و ثواب کے لیے غلہ لوگوں میں مفت تقسیم کیا۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 10 گنا دیتا ہے۔ سوال نمبر ج ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نبی کریم کی 2 صاحبزادیوں کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر د ہے کہ عشرہ مبشرہ سے کون لوگ مراد ہیں؟
اس کا جواب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے بھی ساتھی ہیں جن کو آپ نے خود جنت کی خوشخبری دی، انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر یہ ہے کہ سبق میں دیے ہوئے کاموں کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں کون کون سے کام کروائے تھے؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار نقد پیش کیے۔ آپ نے پوری امت مسلمہ کو ایک ہی قرات پر اکٹھا کیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر جو ہے وہ 7 ہے کہ اعراب کو مد نظر رکھتے ہوئے الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کریں اور جملے بنائیں۔ تو ان کے جو جملے ہیں وہ نوٹ بک پر بناتے ہیں۔ چلیں یہ دیکھیں، یہ الفاظ ہیں، یہ ان کے معنی اور یہ جملے ہیں۔ عالم، عالم کا معنی ہے دنیا، سارا عالم اللہ کے نور سے جگمگا رہا تھا۔ عالم، عالم کہتے ہیں جاننے والے کو جس کے بعد بہت زیادہ نالج یا علم ہو۔ مولانا طارق جمیل بہت بڑے عالم ہیں۔ انس، انس کا مطلب میننگ ہوتا ہے محبت، ماریہ کو اپنی ماں سے بہت انس ہے اور یہ انس ہے، اس کا میننگ ہوتا ہے طاقت۔ پہلوان نے اپنے انس کے جوہر دکھائے۔ اور زمانہ، حضرت عثمان کے دور میں انصاف کا بول بالا تھا اور یہ ہے دور، پیش ہے اس کے اوپر فاصلے پر، میرا گھر دکان سے دور ہے۔ آخری اس میں ہے سحر، صبر ہے اس کے اوپر، اس کا معنی ہے صبح، سحر کے وقت سیر کرنا چاہیے۔ سحر، اس کے نیچے زیر ہے، اس کا معنی ہے جادو۔ سواد، گلگت نے اپنی خوبصورتی سے دیکھنے والوں کو اپنے سحر سے محصور کر دیا۔ دیے ہوئے فعل حال کے جملوں کو فعل ماضی اور فعل مستقبل میں تبدیل کر کے لکھنا ہے۔ تو یہاں یہ دیکھیں، احمد نماز ادا کرتا ہے، فعل ماضی اور فعل مستقبل یہاں پر میں نے آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیا ہے۔ احمد نے نماز ادا کی اور مستقبل میں آئے گا احمد نماز ادا کرے گا۔ میں سبق یاد کرتا ہوں، میں نے سبق یاد کیا، یہ ماضی ہے۔ میں سبق یاد کروں گا، یہ مستقبل ہے۔ تاجر غلہ بیچتا ہے، تاجر نے غلہ بیچا، تاجر غلہ بیچے گا۔ سخی خیرات بانٹتا ہے، سخی نے خیرات بانٹی، سخی خیرات بانٹے گا۔ مالی پودوں کو پانی دیتا ہے، مالی نے پودوں کو پانی دیا اور مالی پودوں کو پانی دے گا۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، جملوں کے سامنے دیے ہوئے الفاظ کے متضاد لکھ کر خالی جگہ پر کرنی ہے۔ حامد ایک ڈیش شخص ہے، تو کنجوس ہے، کنجوس کا جو الٹ ہے وہ کیا آئے گا؟ سخی شخص ہے۔ کنویں کا پانی نمکین، یہاں پہ ہم لکھیں گے میٹھا۔ ہمیشہ ڈیش کا ساتھ دینا چاہیے، باطل کا